بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر. اسد، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ 3 سال دورانیہ کا یہ IMF پروگرام حاصل کرنا پاکستان کے لیے کتنا اہم تھا؟ کوئی چوائس ہی نہیں تھی جی. تو صرف ایک ہی چوائس تھی اورنگزیب کے پاس اور حکومت کے پاس، یہ IMF کا ایگریمنٹ سائن کرنا تھا. اگر آپ ایک مجموعی طور پر دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ملک جو ہے قرضہ لے رہا ہے تو اس کی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، لیکن جیسے حالات ہیں، جو معیشت کی صورتحال تھی اور جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی صورتحال تھی، اس کے اندر آپ اس ایگریمنٹ کو کیے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے تھے. تو اس لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ یہ آج اپروول ہو گیا ہے. اور اسد، یہ تاخیر سے ہوا، آف کورس فائنینشیل گیپ بھی تھا، ایکسٹرنل گیپس تھے جن کو پورا کرنا تھا، ایشورنسز لینی تھی. اٹ ڈز سیم انکریزنگلی بہرحال یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. بٹ رائٹ ناؤ پاکستان کی جو معاشی آؤٹ لک و صورتحال ہے وہ تیزی سے مثبت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. فیوریبل گلوبل آئل پرائس ٹرینڈز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ایز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سپورٹو فسکل اور مانیٹری پالیسیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. سو مضبوط اور پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے حالات آج ایز وی اسپیک سازگار کہیں گے؟ جی، مطلب اگر آپ کمپیئر کریں کہ جہاں پہ ہم آج سے 1 سال پہلے تھے تو اس سے بہت بہتر صورتحال ہے. انفلیشن کے اندر جو ہے افراط زر کے اندر بہت واضح طور پر کمی نظر آئی ہے. ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے. IT سروسز کی ایکسپورٹ میں اضافہ نظر آ رہا ہے. آپ کی ریمیٹنسز جو باہر سے ترسیلات زر آتی ہیں اس کے اندر بہت گروتھ نظر آ رہی ہے. ریزروز کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو بہت ساری اچھے اشاریے نظر آ رہے ہیں. جو اس وقت تک کمزوری نظر آ رہی ہے وہ ہے گروتھ کے اندر. انڈسٹری جو ہے اس وقت بھی بہت ہی مشکل حالات کے اندر نظر آتی ہے. جو کلیدی چیزیں ہیں جو آپ کو اندازہ دیتی ہیں کہ معیشت کے اندر ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یا کیا صورتحال ہے، کنسٹرکشن سے پتہ چلتا ہے، سیمنٹ کی سیل سے، اور سیمنٹ کی سیل کو 17% کم ہوئی ہے پچھلے سال سے. اسی طریقے سے جو ترسیل ہوتی ہے مال کی، وہ ڈیزل کے استعمال کے ذریعے کی جاتی ہے. ڈیزل کی سیل جو ہے وہ کوئی 15% کم ہوئی ہے پچھلے سال سے. بجلی کی پروڈکشن آپ نے دیکھے ہوں گے نمبرز، پچھلے سال سے بھی کم ہے اور پچھلے 4 سال پہلے جتنی تھی اس سے بھی کم ہے. تو وہ ایک کمزوری ابھی بھی چل رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ جو انفلیشن ریڈکشن کے بعد سے اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی میں بہتری کرنی شروع کی ہے، اور ابھی بھی اس میں مزید بہت ان کو اقدام کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں انہوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ 3 سے 4 مہینے لیٹ کیا ہے، لیکن چلیں اب وہ شروع کر دیا ہے. تو امید ہے کہ اب گروتھ کے اندر بھی اگلے 3-4 ماہ کے اندر آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہوگی. اسد، couple this with the fact کہ خام تیل کی قیمتیں بھی حال ہی میں گر کر 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں. فی بیرل آپ دیکھ رہے ہیں کہ $70 سے نیچے ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے مزید 2025 تک یہ $60 فی بیرل تک آ سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے تو 3 سے $3.5 بلین کی توانائی کی درآمدی بچت ہے جسٹ رائٹ دیئر. اور یہ کمی صرف جو ہے وہ اعلیٰ انرجی کی قیمتوں سے پیدا ہونے والے افراط زر کے دباؤ کو ختم نہیں کرے گی، بلکہ ایز یو سی تجارتی خسارے کو بھی نمایاں طور پر اس کے اندر ہم کم ہوتے دیکھیں گے. ساتھ ہی توانائی کی جو کم لاگت پیداوار ہے، جو ایکسپینڈیچرز ہیں، اخراجات کو بھی کم کیا جائے گا. پاکستانی برآمدات کی جو ایک کمپیٹیٹیونیس ہے پوری دنیا کے اندر، دیٹ ول بی مچ بیٹر. اسی طرح ہماری اوور آل برآمدی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوتے دکھائی دے رہا ہے. سو دس ہیز ٹو بی کپلڈ ود آل دی ایفرٹس وی آر میکنگ لوکلی. نہیں، ہاں، لیکن ذرا سا احتیاط کی ضرورت ہے. وہ ضرورت سے زیادہ جلدی وکٹری نہیں ڈکلیئر کر دینی چاہیے. آئل پرائسز جو ہے اس کے اندر آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کمی آئی تھی. $70 سے نیچے برینٹ چلا گیا تھا، وہ واپس $74 کے اوپر آ گیا ہے، $75 تک بھی گیا تھا. اور امریکن فیڈ نے جس طریقے سے پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں کمی کی ہے، اسی طریقے سے امریکن فیڈ نے کمی کی ہے شرح سود کے اندر، اور اس کی وجہ سے بھی جو ڈالر کے اوپر امپیکٹ آتا ہے اس کے نتیجے میں بھی آئل پرائسز اوپر گئی ہیں. تو یہ انفیکٹ اگر آپ آگے دیکھیں گے تو اگر کوئی ذرا سا رسک نظر آتا ہے وہ نظر ہی کموڈٹی پرائسز میں خاص طور پہ انرجی پرائس کے اندر آتا ہے. لیکن اگر وہ بڑھتا بھی ہے تو شاید اتنا زیادہ نہ بڑھے. لیکن پہلے سے اس بنا پہ فیصلے نہیں کرنے شروع کر دینے چاہیے اس امید کے اوپر کہ $60 کا تیل ہو جائے گا. لیکن اوور آل آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اوور آل بہت سارے فیوریبل کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. پرابلم پاکستان کی معیشت کا اس وقت معاشی پیراہے سے نہیں ہے، وہ جو سیاست کا عدم استحکام ہے وہ سب سے بڑا اس وقت خطرہ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. تو جس سیاسی انسٹیبلٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ دی اپوزیشن اور بالخصوص تحریک انصاف وہ اس بات کے اوپر ایم کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اکنامک کنڈیشنز ول ورسن، اور یہ بات آپ آئے روز سنتے ہیں.
عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے ان کے جو بیانات آتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے, میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. سو اگر یہ ڈو یو تھنک کہ ایک تو لیجیٹیمیسی کا سب سے بڑا چیلنج ہے اس حکومت کو, مگر اگر اکنامکلی ٹرن اراؤنڈ یہ حکومت کر پائی, یو تھنک کہ یہ بڑا مزید مشکل بنا دے گا صورتحال اپوزیشن اور تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں, اس کے اوپر بینک کرنا, پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنی بنانا میرے خیال میں تو کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. اکنامک میلٹ ڈاؤن تو ہو چکا ہے. پچھلے جو 1.5 سال پاکستان جس صورتحال سے گزرا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین معاشی حالات نہیں گزرے, لیکن آپ سیاسی اس کا فائدہ آپ کو ووٹ کی شکل میں 8 فروری کو ضرور نظر آیا ہوگا, لیکن جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ نہیں اس سے بدلی. تو میرے خیال میں پاور ڈائنامکس کے بدلنے کی امید کرنا کہ وہ اکنامک کنڈیشن سے ہوگی, وہ شاید وہاں سے ہمیں نہ نظر آ سکے. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ویری کوئکلی آپ کو کہہ دوں کہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اس میں آگے خطرہ کہاں نظر آ رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں. وہ ٹھیک ہے, آپ نے کڑے فیصلے وہ جیسے کہہ رہے تھے وزیر اعظم, وہ انہوں نے کر لیے. وہ خیر ان کے لیے تو کڑے نہیں تھے, کڑے تو تھے پاکستان کی عوام کے لیے. وہ تو الحمدللہ ارب پتی, ڈالر کے اندر ارب پتی انسان ہے, ان کے لیے تو کڑے نہیں تھے. دیکھیں, ریونیو کی سائٹ کے اوپر 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. ایک ایکسپورٹ, ایک ریٹیل اور ایک زراعت, ایگریکلچر. ایکسپورٹ کے اوپر تو انہوں نے کر دیا, بہت بڑا فیصلہ کر دیا, پوٹینشیل نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہیں, لیکن وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا. ریٹیل کے اوپر جیسے ابھی آپ نے خود کہا, کوئی اس کے اوپر پروگریس نہیں ہو سکی ہے, اور ابھی تک وہ مکمل طور پہ ناکام ہے جو ڈرائیو جو ریٹیل کے لیے کرنی تھی. اور زراعت کے لیے ایگریکلچر ٹیکس کا جو ہے, جو بڑے فیوڈل لاٹس کے اوپر جو ٹیکس لگنا تھا, اس کی تو ابھی تک کوشش بھی شروع نہیں کی گئی. تو ایک تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے اور ناکام ہو جائیں گے تو یہ آئی ایم ایف پروگرام پھر ڈی ریل ہو سکتا ہے. دوسرا, جو ایکسپینڈیچر سائٹ پہ جو سب سے بڑی چیز ہے, وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو فیصلہ کر لیا گیا تھا 7th NFC ایوارڈ کے ذریعے کہ جو وسائل ہیں وہ زیادہ تر چلے گئے صوبوں کے پاس, اور ذمہ داریاں جو وفاق کے پاس تھیں وہ وفاق کے پاس ہی رہیں. تو اخراجات کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت اس کے اندر, اس پروگرام کے اندر لکھی گئی ہے کہ صوبوں نے زیادہ ذمہ داری اٹھانی ہے. وہ ایک بڑا فیصلہ ہے جس کی بھی عمل درآمد ابھی ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ ذرا سا لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور آپ بھی نظر رکھیں اس کے اوپر, کیونکہ اگر یہ وفاقی حکومت کی 3 صوبوں کے اندر اپنی حکومتیں, اتحادیوں کی حکومتیں, ایک مریم صاحبہ بیٹھی ہیں پنجاب میں, سندھ اتحادی کی ہے, بلوچستان میں بھی, بٹ ایون ان ٹرمز آف ری وزٹنگ NFC ایوارڈ یا ایگریکلچر, یہ کام ہو نہیں رہے. دس ڈیبیٹ از ناٹ آن گوئنگ اسٹل, یو رائٹ اباؤٹ دیٹ. سو یہ انسفیشینٹ پروگرس اگر ہوا اسٹرکچرل ریفارمز میں, تو یہ تمام اکنامک گین جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ انڈرمائن ہو سکتا ہے. بٹ اسد, پاکستان نے اگلے 4 سال میں $100 ارب قرض بھی واپس کرنا ہے. اب دوست ممالک سے ہر سال قرض رول اوور لگ رہا ہے کرانا پڑے گا, اور سال میں $5 ارب کے اضافی بیرونی فائنانسنگ بھی ہمیں درکار ہوگی. تو اگلے 3 سال میں ٹیکس ٹو GDP میں بتدریج 3% اضافہ اگر کرنا ہو, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بالکل صحیح, اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ بہتر اشاریہ آپ کو نظر آئے ہیں, لیکن وکٹری جلدی نہیں ڈکلیئر کر دینی چاہیے. یہ اگلے 3 سال جو ہیں یہ چیلنجنگ رہیں گے. مستقل آپ کو فیصلے کرتے ہوئے اور مستقل آپ کو ان پہ فیصلوں پر عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا, ورنہ یہ جو آپ کی مشکل تھی وہ ایک وقت کی نہیں تھی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا تو چلو اب 3 سال کے بعد دیکھیں گے. یہ ہر 3 ماہ کے بعد آپ یہیں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اگر آپ فوکس طریقے سے عمل درآمد نہیں کریں گے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ نے کمٹمنٹس کی ہیں ان کا انتظار کیے بغیر فوری طور پہ اس کے اوپر آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوئے نظر آنا چاہیے. اور وہ جو ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں اور واقعی میں فرینڈلی ہیں, وہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں کہ بھائی تم اپنا نظام جو ہے اس کو درست نہیں کرتے ہو, تم اپنا ملک جس طریقے سے تمہیں چلانا چاہیے وہ تم چلاتے نہیں ہو, اور ہمارے پاس آ جاتے ہو ہر تھوڑی بات کہ جی چاہتے تو نہیں تھے لیکن کیا کریں, آپ سے پیسے مانگنے کے لیے ہم پھر آ گئے. اور وہ ایگزاسٹ ہوتے ہو گئے, اور جیسے آپ نے کہا تھا شروع میں 2.5 مہینے کا جو ڈیلے ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی بن رہی تھی کہ وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی, اور آخر میں یہ کرنا پڑا کہ 11% کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ڈالر کا کمرشل قرضہ لینا پڑا اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے.